بسم الله الرحمن الرحيم إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی مفہوم ہے کہ جس وقت ان دو پیغمبروں کی تائید کے لیے تیسرے پیغمبر کو بھیجا گیا، جب دو پیغمبروں کی تائید میں تیسرا پیغمبر ان کی حمایت کے لیے آ گیا، پھر اس کے باوجود بھی اس قوم نے ان کو جھٹلایا، تو پھر ایک وجہ من اقصى المدینہ، ایک شخص جو مدینہ شہر یعنی مدینہ سے مراد شہر کے ایک کنارے سے دوڑتا ہوا آیا کہ وہ تینوں کو جھٹلا رہے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ تو وہ بچانے کے لیے کہ کہیں یہ اللہ کے عذاب کا شکار نہ ہو جائیں۔ یہاں تین وارننگ ہیں، 2 اور 3، پھر اس کے بعد اللہ کا عذاب۔ ایک نے آ کے سمجھایا، دوسرا اس کے ساتھ تائید کر رہا تھا، پھر 2 کی تائید کے لیے تیسرا آیا، یہاں تک کہ اب ایک چوتھا شخص جو کہ پیغمبر نہیں تھا، بھیجا ہوا نہیں تھا، نہ کسی پیغمبر کا نہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا، وہ خود یعنی ان پر ایمان لا چکا تھا، اس کا نام حبیب نجار تھا۔ حبیب نجار دوڑتا ہوا آیا اور ہاتھ جوڑنے لگا کہ کیوں تم ایسے شخصوں کی مخالفت کرتے ہو جن کو اللہ نے بھیجا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوتے ہیں جو دین کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ کوئی بلانے والے اور بتانے والے موجود ہیں، ورنہ قیامت آ جائے گی جس وقت کوئی بلانے والا اور بتانے والا رک جائے گا۔ ابھی قیامت اتنی قریب نہیں ہے جتنی کہ ہم سمجھ رہے ہیں، ابھی بہت سے مارکے ہونے ہیں، بڑے بڑے واقعات ہونے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ابھی بہت دور ہے، ابھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی دنیا کے اندر جو بنائی ہوئی اپنی ہاتھ کی ٹیکنالوجی ہے، وما عملت ایدیہم آگے آ رہا ہے ذکر، اس کو دکھانا ہے کہ تمہارے ہاتھوں کی بنائی ہوئی طاقت نہیں ہے یہ، ہم اس کو ایسے چکر چور کر کے رکھ دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک دشمن کو دشمن سے لڑا دے اور ایسی عبرتناک سزا دے کہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری، ہوگا ایسے۔ لیکن یہ واقعات رونما ہونے کے ساتھ ساتھ سبق بھی ساتھ دیا جا رہا ہے کہ ہم کس طرف کھڑے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں۔ صرف بات قول کی ہے نا کہ اگر ہاں کی اور نہ کی تو اس کے بعد فیصلے ہو جائیں گے۔ ایک ہی کلمہ ہے جس پر ایمان ہے، اور ایک ہی کلمہ ہے کفر کہ جس سے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ بڑے ہی محتاط طریقے سے زندگی گزارنے کا وقت ہے۔ زبان سے ایسا کلمہ مت کہنا کہ جو اللہ اس کے رسول کے حکموں کے خلاف ہو۔ تو یہاں پر اس نے بھی آ کر ہاتھ جوڑا، ایسے مت کرو، یہاں تک کہ جب انہوں نے اس کو مار دیا، لتاڑ دیا، گھونسے مارے، ٹھڈے مارے،
حبیب نجار کو اس قوم نے اور دبا دبا کر آنتیں اس بیچارے کی نکل آئیں اور وہ اللہ کے پاس پہنچ گیا، تو اس نے اس وقت کیا کہا؟ یہ کہا تھا کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ایمان لایا ہوں، انی آمنت بربکم، تمہارے رب پر، اس رب کی بات کو سنو، فاسمعون، سنو اس کو، قیل ادخل الجنہ، جس کے بعد اس کو شہید کر دیا گیا۔ جب شہید کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے بعض مومنوں کی روحوں کو جنت میں پہنچا کر ان کو وجود بھی عطا کر دیتی ہے۔ اس سے ثابت ہو رہا ہے اس آیت سے، ورنہ عام مومنین کی روحیں وہ قبر میں ان کے ساتھ جو علیین میں ہیں جنت میں، یا پھر سجین میں ہیں جہنم میں، ان کے ساتھ تعلق قائم رہتا ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کو جنت کا منظر دکھایا جاتا ہے، جنت میں داخل نہیں کیا جاتا، یہ جنت کی نعمتوں سے سیراب نہیں کیا جاتا، اس کو خوش کیا جاتا ہے۔ جیسے ایک انسان خواب کی حالت میں اچھے سے اچھے کھانے کھا رہا ہو اور نہایت ہی خوشحالی کے اندر ہو تو کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا اس کو خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ بس میں ایسے ہی رہوں۔ لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو کہتا ہے یہ تو خواب تھا یار، میرے پاس تو کوئی دینار ہی نہیں تھے، میں نے تو بڑی پنڈریاں دیکھی ہیں نوٹوں کی، ایسے ہی ہوتا ہے بات، یہ خواب تھا۔ دنیا خواب ہے، دنیا دکھ ہے، دنیا شراب ہے، دنیا ایک اڑتا ہوا دھواں ہے، جیسے ایک سڑک پہ چلتا ہوا کسراب بقیتی یحسب الظمآن ماء، وہ یہ سمجھتا ہے کہ پانی نہیں ہے، گرمی کی شدت ہے، وہ چل رہا ہے، دور سے اس کو پانی آتا ہوا نظر آتا ہے، حالانکہ وہ شراب ہوتا ہے، آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، وہ شراب ہوتا ہے، آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، پانی نہیں ہوتا۔ ایسی دنیا میں ہم دنیا کرتے جا رہے ہیں، دنیا نہیں ہے یہ اصل میں، یہ نعمتیں نہیں ہیں اصل میں، جن نعمتوں کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے وہ جنت میں ہے، ہم نے دل یہاں لگا رکھا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر سے پھر برزخ کے اندر ڈالنا ہے، یہ پروسیس سے انسان گزر رہا ہے، پھر اپنی طاقت و قوت کے ساتھ پھر کھڑا ہوگا، پھر برزخ میں اللہ تعالیٰ اس کو خواب جیسی کیفیت سے گزارتے ہیں، اور اس کے اندر قبر کے عذاب سے یا قبر کی راحت سے اس کی روح کو تسکین دی جاتی ہے، یا عذاب سے اس کو تکلیف دی جاتی ہے، اور اس کے جسم تک اس کے اثرات کو پہنچایا جاتا ہے۔ حقیقتاً عذاب کا مزہ وہ قیامت کے بعد اٹھائے گا، یا حقیقتاً وہ جنت کے مزے یعنی مرنے سے اٹھنے کے بعد اٹھائے گا۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ روحیں تو ایسی ہیں کہ جن کے لیے یہ حکم یہی ہے جو عام حکم ہے، لیکن کچھ روحیں شہیدوں کی، خاص طور پہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ شہید کی روح کو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک پرندے کی شکل میں پھیراتی ہے اور وہ وہاں چرتی ہے، خوب مزے لیتی ہے۔ کچھ روحوں کو اللہ تعالیٰ جس مثالی وجود دے کر وہاں داخل کر دیتے ہیں، جیسے حبیب نجار کی روح کو، کہ جب اس کو کہا گیا ادخل الجنہ کہ جنت میں داخل ہو جائے، حالانکہ جنت میں تو اس کی روح داخل ہوگی، وہ تو خود تو نہیں ہوا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک کانسیپٹ دے دیا کہ دو طرح کی برزخی زندگی ہے، ایک برزخی زندگی عام ہے اور ایک برزخی زندگی خاص ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی جیسے خاص برزخی زندگی بنائی ہے، ایسے ہی ان مومنین کو بھی برزخ میں یعنی قبر کے اندر اللہ پاک ان کی روحوں کو بنفس نفیس جنت کے اندر سیراب کراتے ہیں۔ یہ ہے اس آیت سے تعلق بتانے کا۔ قال یا لیت قومی، تو وہ کہے گا، اس نے کہا یا لیت قومی، کاش کہ میری قوم کو یہ پتہ چل جاتا، یعلمون کہ وہ جان جاتی، کیا جان جاتی، بما غفر لی کہ اس نے مجھے اس شہادت کے بدلے میں میری مغفرت کر دی، اس نے میری مغفرت کر دی میرے رب نے، وجعلنی اور مجھے کر دیا اس نے من المکرمین۔ یہ سورہ یاسین کو شوق سے پڑھیں اور ترجمے کو خوب سمجھیں تاکہ آپ جب پڑھیں تو آپ کو ہر ایک لفظ کے ترجمے کا پتہ چلے۔ میں روزانہ فجر کی نماز میں سورہ یاسین ہی پڑھ رہا ہوں، یعنی آگے بڑھتا جا رہا ہوں، تو ایسے ہی آپ کو پوری توجہ سے سننی چاہیے تاکہ نماز میں آپ جب سنیں تو آپ کو پورا پتہ چلے کہ امام کیا کہہ رہا ہے، پھر مزہ آتا ہے انسان کو قرآن پڑھنے کا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جنت میں جانے کے بعد کہے گا کاش کہ میری قوم یہ جان لیتی اور ان کو پتہ چل جاتا کہ میری مغفرت ہو چکی ہے میرے رب کی طرف سے، اور اس نے مجھے مکرمین کر دیے ہے، مکرم کر دیے ہے، مجھے اس نے عزت والا کر دیا، اکرام دیے ہے۔ وما انزلنا علی قومہ، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اس قوم کا کیا حال ہوگا جس نے اس کو قتل کیا۔ یہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ کسی ایک شخص کو پوری قوم قتل کرے تو وہ قتل میں برابر کی شریک ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ایک مجاہد کو کسی کے حوالے کرے تو پوری قوم کو بیچ کر دے رہا ہے،
کافروں کے حوالے اگر کوئی ایک شخص کو بھی کرے تو گویا کہ اس نے پوری قوم کا سودا کیا ہے. ایک مجاہد کی قیمت پوری قوم کی قیمت ہوتی ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہاں سے ثابت ہو رہا ہے. اس لیے بعض قومیں ایسی گزری ہیں یا دین پر قائم رہنے والے، انہوں نے حکومت دے دی، انہوں نے اپنا سب کچھ دے دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم بندہ نہیں دیں گے آپ کو. انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم حکومت دے دیں گے، بندہ آپ کے حوالے نہیں کریں گے. لیکن ہماری قوم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم وہی بندے جو ہمارے پاس پناہ لینے آئیں گے، جن کو ہم نے تیار کیا تھا یا جس کو آپ نے تیار کیا تھا، ہم پھر تمہارے حوالے کریں گے. اب بھی ایسے حالات واقعی پیدا ہونے والے ہیں. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس بڑے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرما دے. اور اللہ تعالیٰ امریکہ کی اور یورپ کی اور ان مغربی طاقتوں کی جو اصل میں جو ان کا مقصد ہے 9/11 ان کا بہانہ ہے. جناب بالکل یہ کہہ کے گیا، میں تو نہیں کہہ کے گیا، ISI کا بندہ کہہ کے گیا کہ یہ جو ہے 9/11 ایک بہانہ ہے. افغانستان ان کا ٹھکانہ ہے اور پاکستان ان کا نشانہ ہے. یہ کچھ نہیں ہے ایران پاک امریکہ جنگ، کچھ نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا، دیکھ لینا، لکھ لینا، کچھ بھی نہیں ہونا. یہ صرف اور صرف پاکستان کے اوپر نظریں جمی ہوئی. اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی افواج کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی اقوام کی بھی حفاظت فرمائے اور پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے. حرمین شریفین کی بھی اللہ حفاظت فرمائے، ایران سمیت سارے مسلمان ملکوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما انزلنا علی قومہ، ہم نہیں نازل کرتے، ہم نہیں اتارتے ایسی قوم کے اوپر جس قوم سے ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے فوجیں نہیں اتارنا پڑتی ہمیں. ہم پھر ان کے اندر سے ایک بندہ ایسا پیدا کر دیتے ہیں جو ان کی تباہی کا باعث بن جاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے. اب دیکھیں روز حال پر اگر اس آیات کو ترجمہ نہیں کریں گے تو کیسے ہمیں قرآن کی عجائبات کا پتہ چلے گا کہ قرآن صرف اس وقت کی کتاب نہیں ہے آج سے 1500 سال پہلے والوں کے لیے، آج سے 1500 سال بعد آنے والوں کے لیے بھی قرآن ویسے اترا ہوا ہے جیسا کہ پہلے صحابہ پر اترا کرتا تھا، حضور کی ذات پر اترا کرتا تھا. اب بھی یہی معنی دے رہا ہے کہ ہر حال میں، ہر زمانے میں اس کی عجائبات کھل کر سامنے آئیں گے. ولا ينقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد، یہ وہ کلام ہے کہ جس کو پڑھتے اس کے پڑھنے سے بندہ اکتاتا بھی نہیں ہے اور اس کے پڑھنے کے بعد اس کے عجائبات اور اثرات کبھی ختم نہیں ہوتے، ہر دور میں نئے ہو کر آتے ہیں. دیکھیں آ رہی ہیں وما انزلنا، اور ہم نازل نہیں کریں گے، ہم نہیں اتاریں گے، ہم نہیں اتارتے علی قوم، ایسی قوم پر من بعدہ، اس ظلم کے بعد. کیا اب یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ والوں کو پکڑ کے حوالے کیا تو فوراً اللہ کا عذاب نازل ہو جائے؟ اللہ کہتے ایسے نہیں ہوگا، اللہ کہتے ایسے نہیں ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی قوم پر ظلم ہونے کے بعد فوراً اس کو اپنے فرشتوں کے ذریعے لشکر بھیج کر ان کو تباہ کر دیں. یہ اللہ کا قانون نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں وما انزلنا، ہم نے اس حبیب نجار کی شہادت پر اس قوم پر کوئی نہیں لشکر بھیجا. من جن کہتے ہیں لشکر کو، کوئی لشکر نہیں بھیجا ملائکہ کا. من السماء، آسمان سے کہ فوراً اتر پڑے اور ان کو تباہ کر کے رکھ دے، نہیں. وما كنا منزلین، اور نہ ہم ایسا کرتے ہیں اور نہ ہم ایسا اتارتے ہیں، ہمارا یہ قانون نہیں ہے. ہم سرکش کو اس کی اپنی سرکشی سے ہی سزا دیتے ہیں. یہ امریکہ سرکش ہے، اس کو انشاءاللہ اپنے گھر سے سزا ملے گی. کسی پر کوئی الزام نہیں آئے گا، یہ خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا. کیونکہ قیامت کبریٰ سے پہلے اللہ نے ان جیسی طاقتوں پر قیامت برپا کرنی ہے. اس وقت تک اس دنیا پر قیامت نہیں آئے گی، اس وقت تک اس دنیا کو ختم نہیں کیا جائے گا جب تک میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم پوری دنیا پر نہیں لہرائے گا. ابھی تک تو پوری دنیا پر نہیں لہرایا. حکومتیں قائم ہوں گی پوری دنیا پر، پھر اس کے بعد زوال آئے گا، پھر امام مہدی کا ظہور ہوگا، پھر عیسیٰ آئیں گے، پھر قیامت ہوگی. وہ چند دنوں کا فیصلہ ہے، وہ 30-35 سال کا فاصلہ ہے صرف. اس سے پہلے تو بہت سا واقعات ابھی گزرنے ابھی تو آئے نہیں. وہ حالات ہونے والے ہیں اور انشاءاللہ وہ قریب ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو خوش فرمائیں گے، مومنین کے دلوں کو خوش فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو جب ہم ایسے نہیں کرتے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ انکانت، ہاں ہم نے یہ کیا، الا صیحہ، کہ ہم نے صرف ایک چیخ مروائی. صیحہ کہتے ہیں چیخ کو، صیحہ کہتے ہیں چیخ کو. ایک چیخ مارنے والے نے واحدتن، ایک ہی دفعہ اس نے ایک چیخ ماری اور فیضا ہم خامدون، کہ وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ وہ سیدھا ہو گئے. سارے کے سارے جو خامدون کے معنی ہے کہ ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ جیسا کہ وہ تھے ہی نہیں، مرجھا گئے جیسے کہ مرجھا گئے.
اور حالت اس کی بجھ گئے، یعنی ایک فرشتے نے آ کر اس بستی پر ٹھہر کر چیخ ماری، آواز کسی، اس آواز کا اتنا دبدبا اور روب تھا کہ وہ قوم ساری کی ساری اس چیخ کی آواز کو برداشت نہ کر سکی، مرجھا گئی اور دل ان کے فک ہو گئے، پھٹ گئے، اور دماغ ان کے پھٹ گئے اور گر کے ختم ہو گئے ایک ہی لمحے میں۔ اللہ تعالیٰ تو کسی قوم کو ختم کرنا چاہے تو ایک ہی لمحے میں ایسے کر سکتے ہیں، اس کے لیے لشکر اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جس قوم نے لشکر پر یقین کیا اس کے مقابلے میں لشکر اتارا، جس قوم نے اپنی طاقت و قوت اور اپنے فخر و تکبر پر اللہ نے مچھر کے ذریعے اس نمرود کو تباہ کیا، جس نے اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھا، انا ربکم الاعلی کہا، تو اللہ نے گارے اور کیچڑ میں اس کو ڈال کر اس کو ہمیشہ کی عبرت بنا دیا فرعون رامسیس کو۔ یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ شداد کیا تھا؟ جنت بنائی، اللہ نے قدم رکھتے ہی اس کے گھوڑے کا اس کی روح قبض کر لی، کہا آپ بتاؤ تیری جنت کہاں گئی؟ جہاں سونے اور جواہرات اور موتیوں سے اس نے گھر کو بنایا تھا، اور اس نے کہا میری جنت یہ ہے، تمہاری جنت کہاں ہے؟ اللہ نے کہا ذرا افتتاح کر کے دیکھ، ابھی گھوڑا اندر داخل ہی ہوا تھا، ایک قدم اندر تھا، جس پر وہ سوار تھا اس کی روح قبض کر لی گئی۔ وہی جبریل امین ہے جس نے اس بچے کو ایک کشتی سے ڈوبتے ہوئے اٹھایا تھا اور بڑا خوش ہوا تھا کہ ایک ماں دودھ پیتے بچے کو اس کشتی کے اندر تباہ ہو رہی ہے، اللہ نے جبریل کو حکم کیا اس بچے کو بچاؤ، ایک تختے پہ سوار کرو، جب اس کو کنارے لگایا تو شیرنی کا دودھ پلایا، وہ بڑا ہوا، بادشاہ بنا، اس نے مقابلہ کیا، جب قتل کا حکم، اس کی روح کے قبض کرنے کا حکم ہوا، پھر اللہ نے حکم دیا جبریل کو جاؤ ملک الموت اسرائیل کو حکم دو کہ وہ اس کی روح قبض کرے، تو اس وقت بڑے خوش ہوئے، کہا خوش ہو رہے ہو؟ جس وقت جس کو بچایا تھا یہ وہی بچہ ہے جو سرکش بن کے میرے مخالفت میں آ کے اللہ کا انکار کر کے جنت بنا کر اپنے آپ کو دکھا رہا ہے۔ اب بتاؤ اللہ کی حکمت بڑی ہے یا کسی اور کی؟ اللہ کی حکمتیں بڑی ہیں، اللہ کی مشیت بہت بڑی ہے، کوئی نہیں سوچ سکتا کہ ہماری تدبیریں، ہماری ٹیکنالوجی، ہمارے اسباب سارے کے سارے ایک طرف، مگر اللہ جب چاہتا ہے تو لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ یہ دعا مانگا کریں، اس کے معنی ہے کہ کوئی طاقت نہیں جو مجھے اس کی رحمتوں کو دینے سے روک سکے، اور کوئی دینے والا نہیں جو اگر وہ روکے تو کوئی دے سکے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا حسرتن ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون۔ خامد کہتے ہیں خمدہ سے، خمدہ کی معنی ہے کہ کچھ بوسیدہ ہو جائے، بجھ جائے، ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایک چیخ کے ذریعے آنن فانن یکلخ ختم کر کے رکھ دیا۔ یا حسرتن اگلی بات، اب اللہ کہہ رہے ہیں اے حسرت بندوں پر کہ بندے میرے حکموں کو جانتے نہیں، میرے کاموں کو سمجھتے نہیں، میری تدبیروں کو اور تقدیروں کو جانتے نہیں۔ اس قوم پر کیا ہے؟ حسرت ہے اس قوم پر، ہائے حسرت بندوں پر کہ کوئی رسول بھی ان کے پاس نہیں آیا، مگر ما یاتیہم نہیں آیا ان کے پاس من رسول کوئی رسول الا مگر کہ کانوا بہ یستہزئون۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، اور ان 1,24,000 پیغمبروں میں کوئی ایک رسول بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں، وہ بندے نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہے ہیں کوئی ایک رسول بھی ایسا نہیں آیا جس کی قوم نے استہزاء یا مذاق یا ٹھٹا نہ کیا ہو۔ تو پھر آج آپ یہ امید کر سکتے ہیں پیغمبروں سے ہم بڑھ کر ہیں؟ مبلغین، مواعظین، علماء، صوفیہ، اولیاء، خبردار جو دین کا کام کرے گا اس کا مذاق بھی ہوگا، اس کا دل بھی دکھایا جائے گا، وہ اگر بعد آ گیا تو سمجھو کہ اس نے دین کو چھوڑ کر ان کی بات مان لی۔ بندہ وہ اللہ کے قریب ہے جو باتیں بھی سنتا رہے، برداشت بھی کرتا رہے، مگر دین کے کام کو کرتا رہے، اور آخر دم تک جب تک اس کی سانس جسم میں سانس ہے اس وقت تک اللہ کے دین کی بات کرتا رہے۔ یہ صرف مولوی کا ٹھیکہ نہیں، کسی مبلغ کا ٹھیکہ نہیں، ہر ایک شخص کا یہ اللہ نے ٹھیکہ رکھا ہے کہ بلغ ما انزل الیک، کہ جو اے انسان جو کچھ تجھ تک پہنچ چکا ہے اس کو اپنے تک محدود مت رکھ، بلکہ آگے اس کو پھیلا کے دین کی اشاعت کرتا رہے، کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ دنیا میں کوئی پیغمبر رسول ایسا نہیں آیا کہ جس کے ساتھ استہزاء نہ کیا گیا ہو۔ دیکھیں اللہ کانوا بہ یستہزئون، کہ جس کے ساتھ استہزاء اردو کا لفظ ہے، استہزاء نہ کیا گیا ہو، ٹھٹا مذاق نہ کیا گیا ہو۔ الم یرو، پھر دیکھو تو صحیح کم اہلکنا، کتنے ہم نے ہلاک کر دیے اس سے پہلے، من القرون، قرن کی جمع ہے، قرون کس کی جمع ہے؟ قرن کے معنی زمانے،
بہت سے زمانے گزر چکے ہیں، کتنی صدیاں گزر گئیں، حضور کے زمانے سے پہلے کتنے سو سال گزر گئے، ہزاروں سال گزر گئے. انہم لا یرجعون، کیا وہ لوگ جو آئے تھے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد وہ لوٹائے نہیں جائیں گے؟ لا یرجعون، حالانکہ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ لوٹ کر نہیں آئیں گے وہ ان کی طرف. اب یہ سارے کی ساری بستیاں جو تباہ ہو چکی ہیں کبھی واپس آئے ان میں سے؟ شداد، قارون، نمرود، حامان، کوئی واپس آیا؟ کوئی آیا جس نے اللہ کی مخاطبت کی پھر اس نے اپنے آپ کو پیش کیا؟ نہیں آئے. تو اس لیے اس رب کی طرف سب نے جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں بندگی کی پوری توفیق نصیب فرماتے ہوئے عمل کی زندگی کے ساتھ اخلاص نصیب فرمائے اور اپنی قبولیت نصیب فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.